یہ کہانیاں اس حویلی کی جو کہ آج سے 100 سال پرانی ہے۔ یہ پہاڑوں کے وسط میں واقع ہے جو کہ دکھنے میں بہت زیادہ ڈراؤنی ہے، لیکن یہ اندر سے اتنی ہی زیادہ خوبصورت اور دلکش ہے۔ جہاں پر لوگ اب سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جڑا ہے ایک کالا راز جو کہ آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ وقاص جو کہ شہر میں رہتا ہے، وہ اپنی امی اور دادی کو بتاتا ہے کہ وہ حویلی کی مرمت کے لیے گاؤں جا رہا ہے، اور اب وہ گاؤں میں اپنی حویلی کی مرمت کروا کر وہاں پہ اس کو سیر و تفریح کے لیے اور زیادہ خوبصورت اور دلکش بنانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے بابا سے اس بارے میں بات کر چکا ہے اور اس کے بابا نے بھی اس کو اس چیز کی اجازت دے دی ہے۔ دادی یہ سن کر کچھ پریشان ہو جاتی ہے اور وقاص سے کہتی ہے، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ تم یہاں پہ کام کر رہے ہو، اسی کام کو کنٹینیو رکھو۔ لیکن وقاص تھوڑا ضدی تھا۔ وہ دادی سے کہتا ہے، دادی اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ کچھ گھنٹوں کی مسافت کے بعد جب وہ حویلی پہنچتا ہے تو رات ہو چکی تھی اور بہت زیادہ بجلی بھی گرج رہی تھی، شاید بارش کا موسم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ملازم سے کہتا ہے کہ میرے لیے کھانا لگا دو، میں بہت تھک چکا ہوں، اور وہ کھانا کھا کر سو جاتا ہے۔ سوتے ہوئے وقاص کو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے اور وہ اٹھتا ہے۔ اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، لیکن پانی کمرے میں موجود نہ تھا۔ وہ پانی لینے کے لیے جیسے ہی کچن میں جاتا ہے تو اس کو کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لڑکی اپنی خوبصورت آواز میں گنگنا رہی ہو۔ وہ کہتا ہے، آخرکار اس وقت کون گنگنا رہا ہے؟ رات کے 2:30 بج چکے ہیں، اور 2:30 بجے اتنی پیاری آواز میں اس وقت کون گانا گا رہا ہوگا؟ یہ دیکھنے کے لیے جیسے ہی وقاص آگے ہو کر دیکھتا ہے تو ایک سامنے قبرستان میں خوبصورت پری جو کہ وائٹ لباس میں ملبوس بیٹھی ہوتی ہے اور وہ گنگنا رہی ہوتی ہے۔ وقاص اس پری کو دیکھ کے کچھ حیران بھی ہوتا ہے اور گھبرا بھی جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اتنی پیاری اور خوبصورت پری اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہے۔ وقاص ابھی خود سے باتیں ہی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا ملازم آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، صاحب آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ آپ کو اس وقت چھت پر نہیں ہونا چاہیے، آپ کو جو چاہیے آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو لا دیتا ہوں، اور چلیے نیچے چلتے ہیں۔ وقاص اپنے ملازم سے کہتا ہے، ہاں مجھے پیاس لگی تھی، بس میں پانی پینے کے لیے ہی آیا تھا اور اوپر آ گیا، پتہ نہیں کیوں۔ یہ کہہ کر وقاص اور اس کا ملازم وہاں سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ وقاص نیچے جا کر صوفے پہ بیٹھا بیٹھا ہی سو جاتا ہے۔ اسے کب نیند آ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وقاص اٹھتا ہے تو اسی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اگلی رات پھر وقاص چھت پہ آتا ہے۔ وہ کسی کو نہیں بتاتا کیونکہ اس پری کی آواز ہی بہت خوبصورت تھی جو اسے کشش کے ساتھ اپنے ساتھ کھینچ لائی تھی اوپر۔ وقاص اوپر آ کر اسے آوازیں دیتا ہے، لیکن وہ پری سامنے بیٹھی اس کی آواز سن نہیں پا رہی تھی۔ وقاص بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی۔ آخرکار وقاص چھت سے نیچے اترتا ہے اور قبرستان کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے انجام سے بے خبر ہوتا ہے کہ میں قبرستان جاؤں گا تو اس کے ساتھ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ پری وقاص کو اپنے سامنے کھڑا دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اے انسان، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اس وقت رات کو اس قبرستان میں زندہ انسانوں کا آنا منع ہے؟ جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ مارے جاؤ۔ یہ کہہ کر پری وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ وقاص خود سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے، آخرکار یہ پری اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے اور اس نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ یہ سوچتے سوچتے وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک بابا نظر آتا ہے جو کہ آگ جلا کر اپنی ہی جادو منتر کرنے میں مصروف تھا۔ وقاص اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو یہاں پر کوئی پری دکھائی دی؟ کیا آپ اس پری کے بارے میں جانتے ہیں؟ پلیز مجھے بھی بتائیے، میں اس پری کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔
وہ بابا اس کو منع کرتا ہے کہ دیکھو بیٹا، تم شہر سے لگتا ہے یہاں نئے آئے ہو، تم اس پری والے چکر سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو کے بیٹھے۔ جاؤ میرا بچہ، اس وقت جاؤ، اور اتنی رات کو اس قبرستان میں آنا انسانوں کا منع ہے۔ وقاص واپس تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ وہ اسی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے شاید کہ یہ کیا راز ہے اور اس وقت پری وہاں کیا کرتی ہے۔ تبھی وقاص کو ایک خواب آتا ہے۔ وہ پری بہت زیادہ اداس ہوتی ہے اور چلتے جا رہی ہوتی ہے۔ اس کو ایک خوفناک آواز آتی ہے اور وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اچانک سے وہ پری معافیا مانگنا شروع کر دیتی ہے اور اس پری پر ایک جادو ہوتا ہے اور وہ ایک خوبصورت شہزادی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور وہاں پر ایک خطرناک عقاب بھی ہوتا ہے جو کہ چیخ چلا کر اڑ جاتا ہے۔ وقاص ایک دم ہڑبڑا کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے آخرکار یہ سب کیا تھا؟ مجھے ایسا خواب کیوں آیا؟ وہ کچھ پریشان ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہیں اس کا کنیکشن اس پری کے ساتھ تو نہیں، کہیں پری کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا ملازم اس کے کمرے میں آ جاتا ہے۔ صاحب چلیے میرے ساتھ، میں نے آپ کے لیے بہت مزیدار کھانا بنایا ہے اور سارا کھانا آپ کی پسند کا ہے۔ آپ کھائیں گے تو انگلیاں ہی چاٹتے رہ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے میرے باپ دادا کا کھانا آپ کے باپ دادا کو بہت زیادہ پسند تھا اور میں نے آج اسی انداز میں آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ وہ دونوں کھانے کے ٹیبل پر پہنچتے ہیں۔ کھانا سچ میں بہت زیادہ مزیدار تھا۔ وقاص کھانے سے فارغ ہو کر، میں تھوڑا کام سے جا رہا ہوں، تم سارا کام دیکھ لینا، اور اگر کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو اسے بتا دینا کہ میں گھر سے باہر ہوں اور میں ابھی کسی سے مل نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وقاص وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس ملازم کو تھوڑا دیر سے سمجھ میں آتا تھا، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اپنا سارا کچن کا کام ختم کرتا ہے اور خود سونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وقاص اپنے لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی اس کے دماغ میں وہی خواب اور وہ پری والی باتیں چل رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنا کام ختم کرتا ہے تو وہ لیپ ٹاپ کو سائڈ پہ رکھتا ہے اور اس بارے میں سوچتا ہے کہ کیا اسے بابے سے ملنا چاہیے، وہی بابا اس کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہتے کہتے وقاص اٹھتا ہے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے قبرستان کی طرف چل پڑتا ہے۔ بابا اس لڑکے کو دیکھ کر کہتا ہے، مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے، کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں وہ کشش دیکھی ہے جو پہلے کسی آنکھوں میں نہ تھی۔ تم سے پہلے بھی یہاں پر 7 لوگ آ چکے ہیں، لیکن وہ سب کے سب مارے گئے۔ میں تمہاری مدد کروں گا اس میں۔ لڑکا اسے اپنے خواب کے بارے میں بتاتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ آخرکار یہ کیا راز ہے۔ وہ اپنے خواب کی ساری حقیقت اس بابے کو بیان کر دیتا ہے۔ بابا اس کی تمام تر باتیں سن کر اسے کہتا ہے، بیٹا وہ کوئی پری نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی جن چڑیل ہے، وہ اس گاؤں کے رہنے والی بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے جو کہ ایک ڈریگن کی جھلک میں آ گئی۔ یہ بیگ اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھنا۔ اور ڈریگن اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا اور وہ کئی سالوں سے اس ڈریگن کے ساتھ ہی رہ رہی ہے۔ ڈریگن اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ لڑکا بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی گاڑی لے کر نکل پڑتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو وہ ایک ندی کے کنارے رکتا ہے، منہ ہاتھ دھوتا ہے اور کھانا کھانے لگتا ہے۔ جب وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اسے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو ایک چڑیا پانی میں بہتی جا رہی ہوتی ہے۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس چڑیا کو بچا لیتا ہے۔ چڑیا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ پہلے تو یہاں پر میں نے کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ میں وائٹ پہاڑی کی تلاش میں یہاں پر نکلا ہوں۔
اور جو وائٹ پہاڑی کے پیچھے آگ کا محل ہے مجھے وہاں پر جانا ہے، مجھے کسی کو بچانا ہے، میں یہاں کسی کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ چڑیا ساری اس کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور پھر چڑیا ایک دم سے اچھلنے اور کودنے لگتی ہے جیسے اس چڑیا کو اس وائٹ پہاڑی کا پتہ ہو۔ لڑکا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اتنی زیادہ خوش کیوں ہو رہی ہو؟ کیا تمہیں وائٹ پہاڑی کا پتہ ہے؟ اگر پتہ ہے تو مجھے بھی بتاؤ، میں اس وائٹ پہاڑی کو جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ چڑیا اس سے کہتی ہے کہ آخرکار تمہارا انتظار ختم ہوا، مجھے اس وائٹ پہاڑی کا پتہ ہے۔ تم جہاں اس وقت کھڑے ہو وہ دیکھو، یہی وائٹ پہاڑی ہے اور اس وائٹ پہاڑی کے پیچھے ہی وہ آگ کا محل ہے، لیکن وہ تو بہت خطرناک ہے، تم یہاں کیوں جانا چاہتے ہو؟ یہ سن کر لڑکا خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے کہ آخرکار اس نے وائٹ پہاڑی کو تو پا لیا اور اس کا پہلا مشن کمپلیٹ ہوا۔ اب وہ چڑیا سے کہتا ہے میں اس آگ نما محل میں بھی ضرور جاؤں گا اور میں جس کو بچانے آیا ہوں اس کو بچا کر ہی رہوں گا۔ تو چڑیا کہتی ہے کہ تم نے میری مدد کی ہے اس لیے میں بھی تمہاری مدد ضرور کروں گی، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اس محل تک پہنچنے میں مدد کروں گی۔ وہ لڑکا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اور وہ دونوں جنگل سے گزرتے گزرتے پہاڑی کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک خوفناک کھنڈر اور غار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بہت دکھنے میں بہت زیادہ خوفناک ہوتا ہے اور وہاں سے بڑی عجیب عجیب آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ لڑکا چڑیا سے کہتا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تبھی وہ آگے بڑھتے ہیں اور لڑکا ایک دم سے گر پڑتا ہے کیونکہ سامنے ایک آگ کا کھنڈر ہوتا ہے جس کی تپش سے وہ لڑکا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اسے ہوش آتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، یہاں پر اتنی زیادہ آگ کیوں جل رہی ہے؟ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے یہ جادوئی گھوڑا قید ہے۔ گھوڑا ان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس دفعہ پھر انہیں کوئی بچانے کے لیے آیا ہے۔ تبھی گھوڑا کچھ سوچتا ہے اور ایک دم آرام سے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ گھوڑا یہاں پر بہت سالوں سے قید تھا، آج تک ان کو کوئی نہیں بچا پایا تھا۔ چڑیا اس کو بتاتی ہے کہ یہ آگ کی تہ ہے جس کے پیچھے اس گھوڑے کو قید کیا گیا ہے اور اس کو بھی اس ڈریگن نے ہی قید کیا ہے کیونکہ اس نے اس لڑکی کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی اور اس نے اسے قید کر دیا۔ جو بھی اس لڑکی کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ڈریگن اس کو قید کر دیتا ہے۔ لڑکا اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ آخرکار وہ اس کو کیسے بچائے یہاں پر، کیونکہ یہ گھوڑا ہی تھا جو اس کو اس محل میں پہنچنے میں مدد کر سکتا تھا۔ تبھی اس کو اس بابے کی تھیلی یاد آ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے اسے کھولتا ہے تو دیکھتا ہے اس میں ایک پانی کی بوتل ہوتی ہے اور وہ پانی کی بوتل کھول کے اس آگ پر پھینکنا شروع کر دیتا ہے اور وہ آگ دھیرے دھیرے بجھ جاتی ہے۔ اب وہ گھوڑا آزاد ہو چکا تھا، وہ آزاد ہو کر بہت زیادہ خوش تھا اور وہ لڑکے سے کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں اس محل تک پہنچنے میں مدد کر دوں گا۔ اب وہ تینوں وہاں سے نکلتے ہیں۔ آخرکار وہ آگ نما محل کے سامنے پہنچ ہی جاتے ہیں۔ ہر طرف آگ لگی ہوتی ہے لیکن وہ جادوئی گھوڑا اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر محل کے سامنے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ لڑکا چلتے چلتے محل کی طرف جاتا ہے اور جیسے ہی وہ مین گیٹ پر پہنچتا ہے اسے بہت ہی ڈراؤنی شکلیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ لڑکا ہمت نہیں ہارتا اور محل میں داخل ہو جاتا ہے۔ شہزادی اسے دیکھ کر چونک جاتی ہے اور کہتی ہے تم یہاں بھی میرے پیچھے آ گئے ہو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم چلے جاؤ، میری وجہ سے پہلے بہت سارے لوگوں کی جان جا چکی ہے، اب میں مزید لوگوں کو اور نہیں مارنا چاہتی۔ لڑکا اس سے کہتا ہے شہزادی آپ پریشان مت ہوئیے، آپ بس مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت وہ عقاب مجھے کہاں ملے گا جس میں اس ڈریگن کی جان قید ہے، میں اسے ختم کر دوں گا اور اسے آپ کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا اس دفعہ۔ شہزادی سے بتاتی ہے کہ اس محل کے پیچھے ایک قبرستان ہے، وہ اس وقت تمہیں وہاں ملیں گے، لیکن دھیان سے جانا، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔
لڑکا جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پر تو پارٹی چل رہی ہوتی ہے، لوگ مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے جن دوست بھی شامل ہوتے ہیں۔ لڑکا ان کو دیکھتے ہی اپنے جادوئی کلمات پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ جادوئی کلمات پڑھتا ہے، اس کے اثر سے وہ جن بھاگنے لگتے ہیں، لیکن عقاب اڑ نہیں پاتا کیونکہ وہ سارا اثر عقاب کے لیے تھا۔ عقاب وہاں سے بھاگنے کی بہت کوشش کرتا ہے، نہ وہ بھاگ پاتا ہے نہ وہ اڑ پاتا ہے۔ ادھر اس چڑیل کو بھی ہوش آ جاتا ہے جو کہ ڈریگن کی شکل اختیار کیے ہوتا ہے۔ وہ وکاس کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ عقاب وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وکاس بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ عقاب کو اس بار بھاگنے نہیں دینا چاہتا تھا، اور وہ عقاب کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، بس بہت ہوا تمہارا کھیل، اب تمہیں مرنا ہوگا اور اس شہزادی کو رہائی دلانی ہوگی۔ یہ کہہ کر وکاس اس جادوئی بوتل کو کھولتا ہے اور اس میں جو باقی پانی بچا ہوتا ہے عقاب کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ عقاب کے اوپر پانی ڈالتا ہے، عقاب کو آگ لگ جاتی ہے، ادھر ڈریگن میں بھی آگ لگ جاتی ہے، اور ڈریگن اور عقاب دونوں اس دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پر صرف اور صرف ایک خوفناک محل رہ جاتا ہے اور آگ ختم ہو جاتی ہے۔ وکاس اس جادوئی گھوڑے کا اور چڑیا کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری مدد کے بغیر میں کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتا، اور شہزادی سے کہتا ہے، کیا پیاری شہزادی، آپ میری دنیا میں میرے ساتھ چلنا پسند کریں گی؟ شہزادی خوشی سے جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں خوشی خوشی اس جادوئی دنیا کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں چل پڑتے ہیں۔ جب وہ جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں تو وکاس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ وکاس اور وہ شہزادی دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وکاس گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے نیچے اترتا ہے تو اسے ایک سایہ دکھائی دیتا ہے جو کہ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ کیا وہ لوگ زندہ محل واپس پہنچ پاتے ہیں؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے جنگل میجک ہارر سٹوریز۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔